الحمد للہ وقفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس بخاری سماعت کر رہے ہیں اور بخاری شریف سے آج ہماری حدیث نمبر 521 اور 522 ہے۔ کتاب الصلاۃ کا ایک اور باب آج ہمارا شروع ہو رہا ہے، وہ ہے نماز کے اوقات کا بیان۔ اللہ نے شاہ فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو اپنے مقرر کردہ وقت پر فرض کی ہے۔ حضرات محترم، اس آیت مبارکہ سے بات ثابت ہو رہی ہے کہ نمازوں کے اوقات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرما رکھے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ فجر کی نماز کو ظہر کے وقت میں، ظہر کی نماز کو عصر کے وقت میں، یا مغرب کو عشاء میں، یا عشاء کو مغرب کے وقت میں پڑھ لیا جائے۔ ایسا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ دو نمازوں کو جمع کر لو، کہیں جانا ہو، جلدی ہو، جس طرح ہمارے یہاں ٹی وی پر اور سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ڈاکٹر انجینئر کہہ رہے ہیں بھائی جانا ہو تو دو نمازیں پڑھ کے چلے جاؤ، دین میں سہولت ہے، آسانیاں ہیں، اور یہ جو علماء ہیں، جو مولوی ہیں، یہ مشکل پیدا کر رہے ہیں، ان کا یہ فلسفہ قرآن کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے نماز کو اس کے مقرر کردہ وقت میں فرض کی ہے۔ اب ظہر کے وقت میں ظہر ہی ہوگی اور عصر کے وقت میں عصر ہی ادا کی جائے گی، اور مغرب کے وقت میں مغرب ہی ادا کی جائے گی۔ حدیث نمبر 521۔ ایک دن عمر بن عبدالعزیز نے نماز کو مؤخر کر دیا۔ ان کے پاس عروہ بن زبیر موجود تھے۔ جب انہوں نے نماز کو مؤخر کیا اور اس پہ اعتراض ہوا تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آئے اور کہا اے مغیرہ، یہ کیا وقت ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ جبریل نازل ہوئے؟ پھر انہوں نے نماز پڑھائی، پھر رسول اللہ نے نماز پڑھی، تو آپ نے فرمایا مجھے اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کیا جائے۔ حدیث ہو گئی یہاں پر مکمل۔ حضرات محترم، پہلے میں وضاحت کر چکا ہوں، تھوڑی سی وضاحت اور کر دیتا ہوں کہ نمازوں کے وقت بھی اللہ نے متعین فرمائے ہیں۔ دوسری بات کیا معلوم ہو رہی ہے اس حدیث سے؟ دوسری بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ جبریل نازل ہوئے، انہوں نے نماز پڑھائی، حضور نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، حضور نے ان کے پیچھے نماز کو ادا کیا۔ مگر نماز کو ادا کرنے سے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جبریل افضل ہو جائیں گے، جبکہ قانون تو یہی ہے کہ مقتدیوں میں امام ہی افضل ہوتا ہے، مقتدیوں میں امام ہی افضل ہوتا ہے۔ مگر چونکہ ان کا پڑھانا، حضور کا پڑھنا عادت کریمہ نہ تھی، بلکہ یہ تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو کہ تمہیں پیچھے نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو میرے غلاموں تو اس میں شرم اور عار محسوس نہ کرنا، میں اللہ کا نبی ہو کے بھی پیچھے نماز ادا پڑھ لیتا ہوں۔ یہ حکمت تھی۔ جس طرح مثال کے طور پر صدیق اکبر کے پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی، عبد الرحمن عوف کے پیچھے بھی ایک مرتبہ، صدیق اکبر کے پیچھے 2 مرتبہ، عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے 1 مرتبہ، تو کیا کہیں گے ابو بکر افضل ہو گئے؟ بولیے، کیا عبد الرحمن بن عوف افضل ہو گئے؟ ہرگز نہیں۔ افضل تو نبی ہی ہوتا ہے، کوئی امتی نبی سے افضل بولیے نہیں ہو سکتا۔ نہ ایسا عقیدہ اہل سنت کا ہے۔ جو یہ عقیدہ جانے کہ نبی سے افضل امتی ہوتا ہے، اس کا ایسا عقیدہ رکھنا کفر، گمراہی پہ مبنی ہے۔ ورنہ فائدہ جانتے کیا ہوگا؟ جس طرح روافض کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی کو سارے انبیاء سے افضل مانتے ہیں، معاذ اللہ، یہ کفر ہے۔ اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت علی کو معرفت زیادہ ہے، حاصل ہے، نبی پاک کو، ارے اشارہ تو سمجھ رہے ہو نا، کم۔ حضرت علی کا تقوی زیادہ، رسول اللہ کا کم۔ حضرت علی کی سخاوت زیادہ، رسول اللہ کی کم، جبکہ ایسا بولی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی کو جتنے اوصاف، جو کمالات ملے ہیں وہ ذات مصطفیٰ سے تو ملے ہیں۔ جس طرح کوئی استاد اپنے شاگرد کے لیے، شاگرد کے پیچھے اقتدا کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتی، استاد افضل ہی ہوتا ہے۔ اگر کسی کا بیٹا امام ہو، اس کا والد اس کے پیچھے پڑھ لے
تو بیٹا افضل نہیں ہوگا، والد ہی افضل ہوگا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی، اگر حکام میں سے کوئی شخص خلاف شریعت کوئی بات دیکھے تو علماء کی ذمہ داری ہے ان کو ٹوکے۔ جیسے عمر بن عبدالعزیز کو انہوں نے بولیے ٹوک دیا تھا کہ آپ کیوں کر رہے ہیں، تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ لیکن کسی حکمت کی وجہ سے نماز تاخیر سے بھی ادا ہو سکتی ہے۔ جیسے شدید گرمیوں کے موقع پر نبی پاک نے فرمایا نماز ظہر کو ذرا ٹھنڈا کر کے پڑھو، اور نماز عصر کو اول وقت میں، حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے پہ جب دھوپ چمکنے لگتی تھی آپ نماز عصر کو اول وقت میں پڑھا کرتے تھے۔ تو نماز عصر کو تاخیر سے نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی طرح فجر کی نماز کو بھی تاخیر سے پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ ترمذی میں حدیث مبارکہ موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز خوب روشنی میں پڑھا کرو، اور بعض غیر مقلدین نماز کو اندھیرے میں پڑھتے ہیں، اول وقت میں پڑھتے ہیں، لیکن افضل کیا ہے؟ بولیے روشنی میں پڑھنا افضل ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی بخاری میں حدیث آ گئی، فلاں کتاب میں آ گئی، اور تم اس پہ عمل کرتے نہیں۔ اب ان کو سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بھائی سمجھو ہمارا عمل 2 حدیثوں پر ہے اور تمہارا عمل 1 حدیث پر ہے۔ بولیے عمل زیادہ کبھی کس کا ہوگا؟ 2 والے کا، 1 والے کا؟ 2 والے کا ہوگا نا۔ وہ 1 پہ عمل کرتے ہیں اور ہم 2 پر۔ کس طرح؟ ساری پورے سال میں ہم 11 مہینے نماز فجر کو کیسے پڑھتے ہیں؟ روشنی میں پڑھتے ہیں، اور رمضان میں اندھیرے میں پڑھتے ہیں، تاکہ دونوں پہ من ہو جائے۔ سمجھ میں بات آپ کے؟ اب ایک مثال اور دو پھر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ احادیث کے اندر آتا ہے اعضائے وضو کو 1 دفعہ دھونا، 2 بار دھونا، 3 بار دھونا۔ تو وضو میں 1 بار دھونا کیا ہے؟ فرض۔ 3 بار دھونا کیا ہے؟ سنت۔ اب کوئی 3 بار دھوئے تو ہم کہیں گے کہ اس نے 1 حدیث پہ عمل کیا ہے؟ نہیں، ہم کہیں گے اس نے 3 حدیث پہ عمل کیا ہے۔ جس نے 1 بار دھویا اس نے 2 حدیثوں کو چھوڑ دیا ہے، اور جس 3 بار دھویا ہے اس نے 3 حدیث پر عمل کیا ہے۔ ایک مثال سمجھ لیجئے، بعض لوگ سینے تک ہاتھ اڑاتے ہیں، دیکھا ہوگا نا آپ نے سینے تک، اور ہم کہاں تک اڑاتے ہیں؟ کانوں کی لو کے قریب تک۔ مسلم حدیث کانوں کے لو کے قریب تک۔ برا بن عازب کی روایت مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کانوں کی لو کے قریب تک ہاتھ اٹھاتے۔ اب عمل ہو گئے 2، توجہ سے سمجھنا ہے آپ نے، عمل کتنے ہو گئے؟ 2۔ حدیث کتنی ہے؟ 2۔ ایک ہے جس نے سینے تک ہاتھ اٹھائے اس نے کانوں والی حدیث چھوڑ دی، سمجھ رہے بات کو؟ اور جس نے کانوں تک ہاتھ اٹھائے اس نے سینے والے پر بھی عمل ہوا اور کانوں والے پر بھی عمل ہو گیا۔ تو پکے اہل حدیث تو پھر ہم ہوئے نا، حدیث پہ عمل ہمارا زیادہ ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔